وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 16 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی آپ کے پاس بات الغاشیہ کی؟ الغاشیہ مطلب چھا جانے والی، اور چھا جانے والی کون ہے؟ قیامت۔ قیامت کے مختلف نام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ الغاشیہ سورۃ الغاشیہ، القارعہ سورۃ القارعہ، الحاقہ سورۃ الحاقہ، القیامہ جو سب سے معروف نام ہے سورۃ القیامہ، سورۃ الواقعہ، الواقعہ۔ تو قیامت کے کئی نام ہیں اور سب سے معروف کیا ہے؟ القیامہ۔ اسی طرح الغاشیہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، چھا جانے والی۔ جب قیامت آ جائے گی تو قیامت ایک طرح کا رزلٹ ڈے ہے، اور جب رزلٹ آتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک وہ جو ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے کہ قیامت جب چھا جائے گی تو دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ پہلی طرح کے لوگ کون ہوں گے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، تھک جانے والے، یعنی انہوں نے دنیا میں عمل تو بہت کیا ہوگا، تھکے ماندے ہوں گے، لیکن وہ عمل کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح نہیں، ایمان نہیں لائے، قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، تو عمل تو بہت کیا لیکن ڈائریکشن صحیح نہیں تھی۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے بھڑکتی آگ میں۔ اب وہ جو چہرے ہوں گے جو ذلیل ہوں گے، خوب عمل کیا ہوگا، تھکے ہارے ہوں گے، تو وہ کہاں داخل ہوں گے؟ نارن حامیہ میں داخل ہوں گے۔ اچھا، نارن حامیہ جو ہے، اب آپ اس پر غور کیجئے، کہاں داخل ہوں گے وہ؟ نارن حامیہ تن۔ اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو آپ کو ترجمہ ملتا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ آگ ہے اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی ہے، مرکب توصیفی ہے۔
آپ کو پتا ہے مرکب توصیفی جب اردو میں ہوتا ہے تو عربی میں ترجمہ جب کرتے ہیں تو اس کی ترتیب برعکس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ترتیب برعکس ہو جائے گی. آگ کو نار بولتے ہیں, نار اور بھڑکتی ہوئی کو حامیہ بولتے ہیں. اچھا, اگر یہ مرکب توصیفی ہے تو ہمیں کیا چیک کرنا ہے کہ چاروں اعتبار سے صفت کو موصوف کے تابع ہونا چاہیے. صفت ہے حامیہ کس کی؟ نار کی. کیا نار واحد ہے؟ بالکل واحد ہے. حامیہ کیا واحد ہے؟ بالکل واحد ہے. تا مربوطہ نظر آ رہی ہے. نار اعرابی طور پہ کس میں ہے؟ رفع میں, نصب میں کہ جر میں؟ نصب میں ہے. دو زبر نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کی صفہ بھی نصب میں ہے. بالکل. اگر نار حامیۃ رفع میں ہو تو نار حامیۃ ہوگا, اگر جر میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نار حامیۃ. اس آیت مبارکہ میں نصب میں آئے تو نارن حامیۃ. صحیح ہے جی, دوسری بات بھی کنفرم ہو گئی. تیسری بات ہم کنفرم کرتے ہیں اپنے لیے, وہ کیا ہے کہ اس کی وسعت کیا ہے؟ نارن نکرہ ہے, حامیتن بھی نکرہ ہے. بالکل صحیح ہے. چوتھی بات, حامیتن تو مؤنث ہے, کیا نار بھی مؤنث ہے؟ نہیں, نار مؤنث نہیں ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں سر آپ؟ مؤنث اس لیے سمائی ہے. کہ نار جو ہے یہ نار جو ہے یہ حامیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور حامیہ جو ہے وہ ایک صفت غیر جاندار کی. نہیں اور یہ یہ تو نہیں سر, ایک منٹ. نار جو ہے نا وہ جمع حامیہ مکسر نہیں جمع مکسر نہیں ہے, ہم نے بولا واحد ہے. نار واحد ہے, نار کی جمع تو کچھ اور ہوتی ہے. ہاں سوری, اردو میں نار آگ لگ گئی, صحیح. اردو میں آگ لگ گئی بولیں گے اردو میں. میری بات سمجھیے سر. اردو دیکھیں, ہم اردو میں جو بھی ہو ہمیں دیکھنا ہے عربی میں کیا ہے مذکر یا مؤنث. اردو سے تو نہیں ہم بات کریں گے کہ مذکر یا مؤنث ہے. نہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ ماشاءاللہ یہ جواب صرف صحیح آیا ہے کہ آگ کے تمام نام مؤنث سماعی میں آتے ہیں. تو مؤنث سماعی کی جو کیٹیگریز آپ نے پڑھی ہیں آپ ان کو دیکھیں, اس میں تمام آگ کے نام جو ہیں عرب مؤنث مانتا ہے. تو چونکہ نار جو موصوف ہے وہ مؤنث ہے, اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث آئی ہے. واضح ہو گیا سب کو جناب؟ تو چاروں اعتبار سے یہ اس کے تابع ہے جو صفت ہے حامیہ نار کے. یہ مؤنث والی بات سب کو سمجھ آ گئی سر؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. لیس لہم طعام الا من ضریع, نہیں ان کے لیے کھانا سوائے ضریع. ضریع کیا ہے؟ ضریع جو ہے وہ ایک جھاڑی ہے خاردار, جس کو عرب خوب جانتا تھا. جو بالکل خاردار جھاڑی ہوتی ہے ان کے لیے کھانا وہ کانٹے والی جھاڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جہنم میں. اچھا, اب کھانا تو وہ کھائیں گے, لیکن اس کھانے سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھوک ختم ہو جاتی ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, موٹا ہوتا ہے وہ. لیکن وہ جو ضریع ہوگی خاردار جھاڑی, لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ موٹا کرے گی نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گی. وجوہ ہوئی یومئذ ناعمہ. اب اپوزٹ, بالکل برعکس, اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. بالکل برعکس. وہ پہلے والے چہرے کون تھے؟ جو ذلیل تھے, تھکے ماندے, عمل کرنے والے تھکے ماندے. اور یہ کون ہے؟ یہ تر و تازہ چہرے ہیں. لسعیھا راضیہ, اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. اپنی کوششوں پر کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ, اونچی جنت میں ہوں گے. جنت عالیۃ. ٹھیک ہے جی, اونچی بلند و بالا جنت, باغ. ایک اونچی جنت یعنی ایک اونچا بلند و بالا باغ. مرکب توصیفی ہے, برعکس ترتیب ہونی چاہیے. باغ کو جنت کہتے ہیں اور عالیہ اس کی صفت ہے, کیونکہ وہ باغ کیسا ہے؟ اونچا ہے. جنت عالیۃ. اب ذرا غور کریں
جنہ جو ہے موصوف ہے اور اس کی صفہ کیا آئی ہے؟ عالیہ. جنہ مونس ہے، بالکل مونس ہے، تا مربوطہ. عالیہ بھی مونس ہے، تا مربوطہ ہے. دونوں حالت جر میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں نکرہ ہیں. چاروں اعتبار سے کیا عالیتن جنتن کے تابع ہے؟ بالکل ہے، مرکب توصیفی. فی جنتن عالیتن، اونچی جنت میں ہوں گے، ایک اونچے باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اس میں، وہ اس میں تو سلام ہی سلام ہوگا. فیہا عین جاریۃ، اس میں ایک بہتا چشمہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، اب میں اس کو اردو میں پہلے لکھتا ہوں. بہتا چشمہ. اچھا جی، بہتا چشمہ ایک مرکب توصیفی ہے. ایک چشمہ ہے، چشمہ پانی کا چشمہ ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ وہ جاری ہے، بہتا ہوا ہے. تو مرکب توصیفی بناتے ہوئے سب سے پہلے ترتیب برعکس کر لیں گے. چشمے کو کیا کہتے ہیں جی؟ عین. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آنکھ کے لیے اور چشمے کے لیے عین کا ورڈ آتا ہے. ایک ہے، اچھا ایک لکھ دیتا ہوں میں تاکہ ہم نکرہ لے کے آئیں. ایک بہتا چشمہ عین. اچھا بہتے کو کہتے ہیں جاریہ. جاریہ صحیح ہے جی، جاریہ جاریہ. اب ذرا غور کریں، اگر ہم یہ کہیں حالت رفع میں ہے تو عین جاریۃ. عین کیا واحد ہے؟ بالکل ایک بہتا چشمہ ہے. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عیون، چشموں کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی، پانی کے چشموں کی جمع ہے عیون. واحد ہے، جاریۃ بھی واحد ہے، بالکل. عین نکرہ ہے، جاریۃ بھی نکرہ ہے، بالکل صحیح ہے. اسی لیے ہم اردو میں ایک کا ترجمہ لے کے آ رہے ہیں، ایک، کچھ. صحیح ہے جی، کوئی. عین جاریۃ دونوں رفع میں، بالکل دونوں رفع میں. عین مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ بتائیے مجھے. مؤنث ہے. کیسے؟ باڈی پارٹ پیئر میں. دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ کا جواب تو بالکل صحیح ہے کہ عین جو ہے وہ ویسے تو یہاں پہ پانی کے چشمے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اصل میں عین جو ورڈ ہے وہ آنکھ کے لیے ہوتا ہے، ایک آنکھ. اور آنکھ جو ہے وہ پیئر میں ہے، تو پیئر میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں وہ مؤنث سماعی میں ہے، تو اس لیے عین لفظی مؤنث ہے. تو جب وہ پانی کے چشمے کے لیے بھی استعمال ہوگا تو بھی مؤنث ہی آئے گا، اسی لیے اس کی صفہ بھی مؤنث ہی آئی ہے، تا مربوطہ سے پتہ چل رہا ہے. تو کیا جاریتن چاروں اعتبار سے عین کے تابع ہے؟ جی سر، بالکل ہے. عین جاریتن، وہ جو باغ ہے نا اونچا، اس میں ایک چشمہ ہے جو جاری ہے، بہتا ہے. فیہا سرر مرفوعۃ، فیہا سرر مرفوعۃ، اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے. کیا ہوں گے جی؟ اونچے. ہم لکھتے ہیں کچھ، کیونکہ نکرہ کا ترجمہ لائیں گے ہم، کچھ اونچے تخت. اچھا جی، جمع آئی ہے تخت کی. ٹھیک ہے جی، مرکب توصیفی ہے، ترتیب برعکس کر لیتے ہیں. تخت جو ہوتا ہے اس کو ہم بستر کو کیا کہتے ہیں جی عربی میں جس پہ ہم سوتے ہیں؟ سریر کہتے ہیں. سریر، کیا سریر؟ سریر کہتے ہیں، سریرن. ٹھیک ہو گیا جی. اور سریرن کی جمع ہے سرورن. صحیح ہے، جیسے کتابن کی جمع کتبن ہے، ویسے سریرن کی جمع ہے سرورن. تو تخت جو ہیں ان کے لیے ہم لا رہے ہیں سرورن. ٹھیک ہے، جمع ہے سرورن. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو صفت ہے ان کی کیا ہے؟ اونچے ہیں. صحیح ہے، مرفوع. ٹھیک ہے جی، مرفوع ہم اونچوں کو کہتے ہیں مرفوع. اب مجھے یہ بتائیے، یہ مرفوع جو ہے یہ واحد کے لیے ہے، میں کیا صفت لے کے آؤں؟ اب دیکھیں آپ کو پتا ہے، لیکن سوچے کہ کیا صفت آنی چاہیے. پہلے تو یہ فیصلہ کر لیجئے، سرون مذکر لگ رہا ہے مؤنث لگ رہا ہے؟ مذکر لگ رہا ہے.
کیوں مونس؟ اس میں مونس کی کیا علامت ہے؟ تا مربوطہ تو نہیں ہے اس میں، مذکر اس میں تا مربوطہ بھی نہیں ہے، الف مکسورہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، یا حقیقی مونس پلورل بھی میں نہیں ہے. پلورل اور رون آیا. غیر عقل کی جمع ہے، غیر عقل کی جمع. ہاں جی، وہ ماشاءاللہ آپ بالکل صحیح پوائنٹ پہ پہنچے ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتائیے مذکر ہے کہ مونس ہے؟ مونس ہے. مذکر 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 مونس تو نہیں ہے، مذکر ہے نا. دیکھیں مونس کب ہوگا؟ مونس ہوگا جب حقیقی مونس ہو، جیسے ماں، بہن. علامتی مونس ہو، اس میں تا مربوطہ ہو، الف مکسورہ ہو، الف ممدودہ ہو، یا مونس سماعی ہو. مونس سماعی کون کون سے ہیں؟ آگ کے نام، شرابوں کے نام، ہواؤں کے نام، جڑواں اعضا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کچھ متفرق اسما ہے جس میں سماء، ارض، ٹھیک ہے جی، حرب، نفس، شمس، یہ ٹھیک ہے جی. بس یہ دا تو سرور مونس نہیں ہے، مذکر ہے. اچھا مذکر ہے اور جمع ہے. ٹھیک ہے جی، جمع. ابھی ہم نے جمع بھائی نا، سریرون ایک تخت، سرور جمع ہے اس کی، سرور. اچھا لیکن یہ ہے غیر عاقل کی جمع، اور جب غیر عاقل کا معاملہ آتا ہے نا، تو اب تک آپ کہاں کہاں پڑھ چکے ذرا گن لیجئے. سب سے پہلے آپ نے پڑھا کہ جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے، پہلا پڑھا. دوسرا آپ نے پڑھا کہ اگر خبر غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ واحد مؤنث کا آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دو چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں. آج آپ کے سامنے تیسری چیز بھی آ رہی ہے، اور ہوم ورک میں بھی آئی تھی، یہ جو آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا، کہ جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث لائیں گے. صحیح ہے جی. تو آپ کا جواب صحیح تھا کہ سرورن کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آنی چاہیے. تو مرفوعن سے واحد مؤنث کیا بنے گا؟ مرفوعۃ. سرور مرفوعۃ. چاروں اعتبار سے تابع ہے، ایک ایکسیپشن لگی ہے بس غیر عاقل کی جمع والی، اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور کیا ہوں گے اس پہ پیالے ہوں گے، موضوعۃ رکھے ہوئے، بڑے قرینے سے رکھے ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. بڑے قرینے سے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے. کامران سر وہ ایگزامپل بکرتن سفرتن وہی ہے نا سر جو آپ بولے ابھی؟ نہیں وہ کیسے ہے؟ بقراتن سفراتن تو بالکل ہاں صفراء. وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، کلرز کے بارے میں آپ کو میں ایکسپلین کروں. ٹھیک ہے جی. اوکے صحیح جی. اور بقراتن واحد صحیح. اچھا واکواب موضوعات، ٹھیک ہے. اکواب موضوعات، پیالے قرینے سے رکھے ہوئے پیالے. اب پیالے ہیں، ان کی صفت کیا؟ بڑے قرینے سے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ترتیب برعکس کریں گے. پیالے کے لیے کیا ورڈ ہے جی عربی میں؟ پیالے کو کیا بولتے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے، کوپ بولتے ہیں، کوپ. صحیح ہے جی. اور کوپ جو ہے اس کی اب کیونکہ پیالے ہیں جمع ہے تو کیا ہے؟ اکواب. کوپ کی جمع کیا ہے؟ اکوابن. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اکوابن کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے تو مذکر، لیکن کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی جی. موضوعاتن، موضوعاتن. رفع، نکرہ، مرفوع، غیر عاقل کی جمع، صفہ واحد مؤنث. چاروں اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. مرکب توصیفی، اور پیالے ہوں گے قرینے سے رکھے ہوئے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے لگے ہوں گے قطار میں. ٹھیک ہے جی. تکیے لگے ہوں گے قطار میں. صحیح. اب میں آپ کے سامنے ڈائریکٹ لکھ دیتا ہوں. وَنَمَارِقُ، نمارق کو نوٹ کر لیجئے. گاؤ تکیے جو ہوتے ہیں نا، گاؤ تکیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے
ممالک میں یہاں پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. تکیے جو بیٹھک میں لگے ہوتے ہیں نا, نمارقو, اس کو نمرقن واحد ہوتا ہے اس کی جمع ہے نمارقو. اچھا جی, یہ نمارقو جو ہے اس کو ذرا مجھے دیکھ کے بتائیے تو اس پہ ال تو نہیں ہے, تو اس پہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ غیر منصرف اسم. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. جب بھی آپ ایسے دیکھیں نا کہ ال نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ غیر منصرف اسم ہے. نمارقو یہ غیر منصرف ہے. نمرقن تکیے کو بولتے ہیں اور اس کی جمع ہے نمارقو. پھر غیر عاقل کی جمع آئی ہے تو اس کی صفت پھر جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گی. صف در صف لگے کو کیا بولیں گے؟ مصفوفن, یعنی صف در صف, صف سے ہے مصفوفن, اور مؤنث آئے گی تو مصفوفتن. ٹھیک ہے جی, مصفوفن سے واحد مؤنث ہو جائے گی مصفوفتن. مصفوفتن, اور اس میں گاؤ تکیے لگے ہوں گے قطار در قطار, قطار در قطار. اور اس کی ایک اور صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی, اور اس میں بچھے ہوئے قالین ہوں گے, نفیس قالین. ٹھیک ہے جی. وَزَرَابِيُّ, زرابیو. اچھا دیکھیں جی, زرابیو بھی بالکل نمارقو کی طرح ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ بھی غیر منصرف اسم ہے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. ٹھیک ہے جی, نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے. مبثوث کس کو بولتے ہیں؟ بچھے ہوئے ہونا. وہ ہے نا جب ہم سورۃ القاریہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جو لوگ ہوں گے وہ اس دن کیسے ہوں گے؟ قیامت والے دن سورۃ القاریہ جب ہم پڑھتے ہیں القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, بچھے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. تو مبثوثہ یعنی بچھے ہوئے. تو نفیس قالین ہوں گے بچھے ہوئے. مرکب توصیفی ہے, غیر عاقل کی جمع ہے, واحد مؤنث آئی ہے صفات. تو جناب دیکھیں سبحان اللہ, جنت کا کتنا خوبصورت ایک منظر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے سورۃ الغاشیہ میں. بڑا ہی ایک یہ عالی شان منظر ہے, اور یہ تو لوگوں کو جب ہم یہ قرآن میں آیات پڑھتے ہیں تو جناب اب انشاءاللہ جب ہم سورۃ الغاشیہ کی آیات پڑھیں گے یا سنیں گے تو یہ جو پہلا حصہ ہم نے الحمدللہ کر لیا ہے, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو آنے والے ٹاپکس میں کراؤں گا. تو اب جب ہم یہ پڑھیں گے نا تو یہ نقشہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے, اور یہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس میں مرکب توصیفی کئی استعمال ہوئے ہیں, ان کا ترجمہ, ان کا نقشہ, ایک منظر ہمارے ذہن میں انشاءاللہ ضرور آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ مرکب توصیفی کا ٹاپک ہمارا ریوائز ہوا. سورۃ الغاشیہ کی آیات کچھ ہم نے کی ہیں. غیر عاقل کی جمع والی بات جناب آپ کے سامنے پھر آ گئی ہے. تو غیر عاقل کی جمع کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا؟ تین جگہ آپ پڑھ چکے ہیں, صحیح ہے, اس کو نوٹ کرتے رہیے گا. مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہوگا خبر مؤنث واحد, جب اس میں اشارہ استعمال ہوگا مبتدا کی جگہ, اگر خبر غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس میں اشارہ واحد مؤنث. تیسرا اور بھی پڑھایا تھا ہم نے, پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ جب غیر عاقل کی جمع کی جگہ ضمیر آئے گی تو وہ بھی واحد مؤنث کی آئے گی. اور آج آپ کے سامنے چوتھی بات آئی ہے کہ موصوف جب غیر عاقل کی جمع ہوگا تو صفت بھی واحد مؤنث آئے گی. نوٹ کرتے رہیے گا جناب, یہ کی پوائنٹس ہیں جو آپ کے پاس شارٹ نوٹس میں اویلیبل ہونے چاہیے. بہت آسان سی باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی, اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب میں آپ کے سامنے کچھ اور مثالیں رکھ رہا ہوں جس سے آپ کو ایک اور پوائنٹ بتانا مقصود ہے کہ جب موصوف اور صفت کا معاملہ آئے گا نا, جب مرکب توصیفی کا معاملہ آئے گا تو پھر ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ نوٹ کریں, میں آپ سے پوچھتا ہوں. دیکھیں جی, ہم کہتے ہیں ایک مرکب توصیفی لکھتے ہیں اردو میں گنتی کے دن. گنتی کے دن, دن ہے کتنے ہیں گنتی کے؟
یعنی آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں گنے ہوئے دن. ٹھیک ہے جی, کاؤنٹڈ ڈیز, گنتی کے دن. موصوف کیا ہے؟ دن. گنتی کے کیا ہے؟ صفت ہے اس کی. ہاں جی, دن کو کیا بولتے ہیں؟ یوم. یوم. اور جمع کیا ہوگی اس کی؟ یومن ایامن. ٹھیک ہے جی, ایامن لے لیتے ہیں, رفع میں لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, ایام جمع ہو گئی یوم کی, گنتی کے معدود. ٹھیک ہے جی, معدودن یعنی گنتی, تعدید تعداد سے گنے ہوئے. صحیح جی, معدودن. اچھا, ایام غیر عاقل کی جمع ہے, ایسا ہی ہے, تو صفت کیا آنی چاہیے جناب؟ واحد مؤنث. معدوداتن. معدودتن. ٹھیک ہو گیا جی, معدودتن. ایام معدودتن, بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب نوٹ کریں, ایامن اگر یہ ایام معدودتن حالت رفع میں ہے نا, مرکب توصیفی, اگر یہ نصب میں ہو تو کیا بنے گا؟ ایامن ایامن معدوداتن. معدودتن. اور اگر جر میں ہو تو کیا بنے گا؟ ایامن ایامن معدودتن. معدودتن. صحیح ہے. اچھا, اب نوٹ کریں, میں آپ کے سامنے اس کو دوبارہ لکھ رہا ہوں, ایامن, لیکن میں آپ کے سامنے جو صفت ہے نا وہ لے کے آ رہا ہوں جمع مؤنث, واحد مؤنث نہیں لا رہا. ٹھیک ہے جی, ایامن معدوداتن, ایامن معدوداتن. جی, آتن ساؤنڈ آ گئی. معدوداتن سے جب آپ نے جمع بنائی تو آتن ساؤنڈ آ گئی, معدوداتن. تو جناب نوٹ کر لیجئے کہ قرآن پاک میں یہ دونوں ترکیب آپ کو ملے گی. ایام معدوداتن نصب کے ساتھ آئی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے, اور ایام معدودات. صحیح ہے جی, ایام معدودات اور ایام معدودہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں شروع میں ہی ہے, دونوں مثالیں آپ کو ملیں گی. صحیح ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب صفت موصوف کا معاملہ آئے گا تو اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگی تو صفت واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے, جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. یہ معاملہ خاص ہے مرکب توصیفی کے لیے بس. جو پہلے تین باتیں آپ نے پڑھی, جو میں نے ابھی کلاس میں ریپیٹ بھی کی ہیں, ان میں ایسا نہیں ہوگا. صرف مرکب توصیفی کے لیے اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو صفہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے, جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے, دونوں کریکٹ ہیں. جب آپ کو کوئی مرکب ابھی بنانے کے لیے ہوم ورک میں دیا جائے تو آپ واحد مؤنث ہی لائیں گے, لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے, کوئی حدیث پڑھیں گے, اور اس میں اگر آپ کو جمع مؤنث بھی ملے تو وہ بھی استعمال ہوتی ہے عربی میں, تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. کلیئر ہو گیا جناب سب کو؟ Just a second, sir. اس کی سلائڈ لینی ہے سر. جی, ایک سر سلائڈ 3 ہے. 3 ہے میرا خیال سے. اچھا, تو میرا خیال ہے شاید سلائڈ 2 مس ہو گئی ہے مجھ سے. اچھا, جی میں ویڈیو سے لے لوں گا. اوکے ڈن سر. اوکے ٹھیک ہے جناب. تو یہ والی بات سب کو کلیئر ہو گئی, سب ساتھیوں کو, کہ جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگا تو صفہ واحد مؤنث, جیسے ابھی ہم نے کئی مثالیں دیکھی سورۃ الغاشیہ میں, تو عموماً واحد مؤنث ہی آئے گی, لیکن کبھی جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک اور مثال ہے قرآن پاک میں, اشہر معلومات. اشہر شہر کی جمع ہے, غیر عاقل کی جمع ہے, مہینے کی جمع ہے, اور اس کی صفت ہے معلومات, جمع مؤنث آ گئی. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. صحیح ہے جی, تو آپ کو اس کی نالج دینا مقصد تھا. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ جی سر. اوکے جی, جزاک اللہ خیر. اچھا مجھے یہ بتائیے, ایام معدودات, ایام معدودات اعرابی طور پہ کون سی حالت میں ہے؟
रफा में रफा में। अगर ये नसब में हो तो क्या आएगा? अय्यामुन मादुदातिन अय्यामुन यामन अय्यामन मादुदातिन अय्यामन मादूदातिन। माशाल्लाह, जबरदस्त। क्योंकि नसब और जर की जो साउंड है जमा सालिम मुन्नस की, वो आतिन आतिन, सही है जी। और जर में होगा तो अय्यामिन मादूदातिन। माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। चले जी, अब हम आपको लेके चलते हैं एक स्टेप आगे। ठीक है जी, आपको हम इंशाअल्लाह मुरक्कब तौसीफी को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करना सिखाएंगे अब इंशाअल्लाह। मुरक्कब तौसीफी जो आपने सीखा है, मौसूफ सिफत का जुमला इस्मिया में इस्तेमाल। ठीक है जी। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो पिछला टॉपिक है उससे कनेक्ट हो जाए, जुमला इस्मिया भी साथ साथ चलता रहे और मुरक्कबात भी साथ साथ चलते रहे। ठीक है जी। तो जरा जुमला इस्मिया को भी जल्दी से ताज़ा कर लीजिए। जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर होती है। मुब्तदा हमेशा मारफा होता है, खबर नकरा होती है, दोनों रफा में होते हैं। खबर जिन्स और अदद के एतबार से मुब्तदा के ताबे होती है। तो अब हम पहले जो मुरक्कब तौसीफी जो है उसको जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो अब आपका सवाल ये होना चाहिए जनाब, मुरक्कब तौसीफी जुमला इस्मिया में क्या बन के आएगा, मुब्तदा या खबर? तो आइए जनाब हम देखते हैं। हम कहते हैं, एक जुमला आपको देते हैं, जैद एक नेक लड़का है। जैद एक नेक लड़का है। अब मुझे बताइए, पहले तो ये बताएं, ये जुमला है या मुरक्कब नाकिस है? जुमला है। जुमला है, सही है जी। बात पूरी समझ में आ रही है। जैद एक नेक लड़का है तो मुरक्कब नाकिस तो नहीं है, एक कंप्लीट मुरक्कब है, जुमला है। मुब्तदा और खबर, मुब्तदा क्या है जी इसमें? जैद। अच्छा, जैद अगर मुब्तदा हुआ तो खबर क्या है? लड़का। एक नेक लड़का इसकी खबर है। ठीक हो गया जी। एक नेक लड़का इसकी खबर है। वहां क्या लिख दिया, खबर, वो तो मुब्तदा है, सही है जी। अच्छा जी, अगर ये खबर है तो मुझे बताएंगे एक नेक लड़का, ये कौन सा मुरक्कब है? तौसीफी। ये मुरक्कब तौसीफी है जो आपने पिछली क्लास से सीखना शुरू किया है। ठीक है जी। एक नेक लड़का, एक नेक लड़का है। अगर नेक लड़का हो तो मारफा हो, एक नेक लड़का यानी नकरा है। अच्छा जी, अब जब मुरक्कब तौसीफी है, खबर है और मुरक्कब तौसीफी के तौर पे आइए। ठीक है। अच्छा, मुरक्कब तौसीफी जब हो तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले तरतीब को बरक्स कर देते हैं। ऐसा ही है? ऐसे ही है। ठीक है जी, ऐसे ही कर लेते हैं। तो लड़के को क्या कहते हैं? वलद। वालद। सही है जी। और नेक को क्या कहते हैं? सालेह। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब चलते हैं मुब्तदा की तरफ। वो तो बहुत आसान है, जैद। अब मुझे ये बताएं, मुब्तदा जो है हमेशा हालत रफा में होता है। ठीक है जी, ज़ैदुन। खबर भी हमेशा हालत रफा में होती है, वलदुन। सिफत पे क्या लगाऊं? सिफत पे तो मैंने रफा लगा दिया, सालेहुन। सही है जी, क्योंकि सिफत फॉलो करती है मौसूफ को। जब मौसूफ रफा में है तो सिफत को भी रफा में होना है। अच्छा जी, अब देखते हैं, ज़ैदुन वाहिद है, बिल्कुल वाहिद है। वलदुन सालिहुन भी वाहिद है, बिल्कुल मौसूफ सिफत दोनों वाहिद है। ज़ैदुन मुज़क्कर है, बिल्कुल मुज़क्कर है। वलदुन सालिहुन भी मुज़क्कर है, बिल्कुल दोनों मुज़क्कर हैं। वलदुन सालिहुन। ज़ैदुन मारफा है, यस मारफा है। ज़ैदुन इसमें आलम है। वलदुन सालिहुन नकरा है, खबर बिल्कुल नकरा है। ये मुरक्कब तौसीफी। ज़ैदुन वलदुन सालिहुन, ज़ैद एक नेक लड़का है। तो आपने क्या किया? आपने जुमला इस्मिया में मुरक्कब तौसीफी को खबर के तौर पे इस्तेमाल किया। ये मुब्तदा हो गया। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने तरकीब लिख रहा हूं। ठीक है जी, जो तरकीब असल मकसद है हमारा करना, सही है जी। तो वलदुन मौसूफ है, सालिहुन उसकी सिफत है,
اور موصوف اور صفت مل کے بنے خبر اور مبتدا اور خبر مل کے بنا جملہ اسمیہ. سب کو بات سمجھ میں آ گئی جناب؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کا اپوزٹ بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپوزٹ نہیں بناتے, یعنی مونس میں بناتے ہیں. مریم ایک نیک لڑکی ہے. ہاں جی بتائیے کیا کروں؟ مبتدا مریم ہے, خبر ایک نیک لڑکی ہے. صحیح ہے جی. تو مبتدا مرکب توصیفی کی صورت میں ہے تو مرکب توصیفی بنا لیجئے. لڑکی کے لیے بنت کا ورڈ لے کے آتے ہیں, نیک کے لیے صالح کا ورڈ لے کے آتے ہیں, اور مریم کے لیے مریم مبتدا, مریمو یا مریمون, مریمو غیر منصرف. صحیح ہے جی. عرب مؤنث غیر منصرف. بن, ہاں جی بتائیے. بنتن صالحۃ. بنتن صالحۃ, مریم ایک نیک لڑکی ہے. تو بنتن صالحۃ کیا ہے؟ اب ذرا ترکیب کرنا سیکھیے. مریم مبتدا, بنتن موصوف ہے, اس کی صفہ کیا ہے کہ وہ صالح ہے, اور یہ مرکب توصیفی مل کے کیا بنا ہے؟ خبر, اور مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے؟ جملہ اسمیہ. بات کلیئر ہے جناب سب کو؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. کام Done, sir. اوکے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو جملہ اسمیہ دیتا ہوں. یہ اشارہ ہے مبتدا کے طور پہ. یہ ایک پرانی گاڑی ہے. ہاں جی یہ کیا ہے؟ یہ ایک پرانی گاڑی ہے. ہاں جی یہ بتائیے اس جملہ اسمیہ میں مبتدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ مبتدا ہو گیا اور ایک پرانی گاڑی خبر ہو گئی. اب مجھے بتائیے خبر کس مرکب کی صورت میں ہے؟ مرکب توصیفی کی صورت میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو مرکب توصیفی کے لیے سب سے پہلے الٹے تیر چلا لیتے ہیں. صحیح ہے. اشارہ بعد میں لے کے آئیں گے, اشارہ بعد میں لے کے آئیں گے. ہمیں پتا ہے پہلے ہم خبر دیکھتے ہیں, پھر اس کے حساب سے ہم اشارے کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں جنس اور عدد کے اعتبار سے. پرانی گاڑی, گاڑی کو کیا کہیں گے؟ سیارہ. یہ آپ سٹیپس جو ہے نا ضرور سیکھیں جناب. ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جملے کو ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں مبتدا خبر میں. پھر پہلے ہم خبر بناتے ہیں, موصوف کو پہلے لاتے ہیں, صفت کو بعد میں لاتے ہیں. صحیح ہے. سیارہ اور پرانی کو کیا کہیں گے؟ قدیمہ. صحیح ہے جی. کیونکہ سیارہ مؤنث ہے تو ہم اس کی خبر بھی مؤنث لاتے ہیں. اور اب ہم جانتے ہیں, ہم ڈائریکٹ لگا دیتے ہیں کہ خبر اور مبتدا دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. سیارتن قدیمتن. صحیح ہے جی. تو سیارتن قدیمتن اس کی خبر ہو گئی. اچھا جی. اب آپ نے مبتدا لے کے آنا ہے جو کہ اس میں اشارہ ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے اس میں اشارہ قریب کا ہے یا بعید کا ہے؟ قریب کا ہے. تو قریب کے اسماء اشارہ کا چارٹ کیا ہے؟ واحد کے لیے ہادہ, مثنیٰ کے لیے ہادانی, اور جمع کے لیے ہاولائی. اور مؤنث ہو تو ہادیہی, ہاتانی اور ہاولائی سیم ہے. اچھا جی. اب مجھے بتائیے خبر مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. واحد ہے مثنیٰ ہے جمع ہے؟ واحد. صحیح جی. تو واحد مؤنث کے قریب کا اشارہ کیا ہے؟ ہادہ. پھر سے سوچیے. مؤنث ہے نا جناب. ہادیہی سیارۃن قدیمۃن, یہ ایک پرانی گاڑی ہے. ہادیہی سیارۃن قدیمۃن, نئی گاڑی ہو تو ہادیہی سیارۃن جدیدۃن. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہادیہی مؤنث کا اشارہ لے کے آئے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو مبتدا ہے وہ تو رفع میں ہوتا ہے نا, مبتدا اور خبر دونوں رفع میں ہوتے ہیں.
تو ہادی ہی کیا رفع میں ہے؟ نہیں، ہاں جی، کس میں؟ مبنی ہے۔ مبنی اشارے جتنے بھی ہیں ہاں نہیں، جتنے بھی نہیں، واحد اور جمع کے، صحیح ہے۔ مثنیٰ میں تھوڑا ہے مسئلہ، لیکن ہم مثنیٰ کو زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ مثنیٰ میں اس کے جو ہے وہ نصب اور جر الگ ہوتا ہے، لیکن واحد اور جمع کے جو اشارہ ہیں وہ سب مبنی ہیں، تو رفع نصب جر ایک ہی حالت ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے یہ رفع میں ہے، ہادی بالکل رفع میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مبتدا کی جگہ ہے، مبتدا رفع میں ہوتا ہے، تو ہادی ہی تو اشارہ ہے، اور اشارہ رفع میں ہو، نصب میں ہو، جر میں ہو، تینوں میں ایک ہی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہاں پہ رفع میں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ انالیسس کر لیجئے، مبتدا موصوف اور صفہ مل کے بنی خبر، اور مبتدا اور خبر مل کے بنے جملہ اسمیہ۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اچھا جی، میں اگر یہاں پہ بولوں یہ دونوں پرانی گاڑیاں ہیں، تو جملے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ہازانی آزانی سیارتانی قدیمتانی سیارتانی قدیمتانی۔ قدیمتانی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ کچھ پرانی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب ذرا خیال کرنا ہے سب نے، ٹھیک ہے جی؟ یہ کچھ پرانی گاڑیاں ہیں، جمع کا صیغہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ میرے ساتھ کرا دیجئے، مجھے بتائیے اس میں مبتدا کیا ہے؟ یہ، اور کچھ پرانی گاڑیاں اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، مرکب توصیفی ہے، تو آئیے بنائیے میرے ساتھ، گاڑیوں کو کیا کہیں گے جمع میں؟ سیارتانی۔ سیارتانی کیسے بنا؟ وہ تو مثنیٰ ہے۔ سیارات۔ سیارات، صحیح ہے جی، سیارات۔ ہاں جی، پرانی کے لیے کیا لے کے آؤں، بتا دیجئے۔ قدیمات سوچ لیجئے پھر سے، میں لکھ دیتا ہوں آپ جو بول رہے ہیں، لیکن پھر سوچ لیں گے۔ قدیمہ۔ یہ جو سیارات ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، تو صفہ کیا آنی چاہیے؟ واحد مؤنث۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنا جو ہم نے مائنڈ ہے اس کو بالکل ریڈی رکھنا ہے، قدیمۃ۔ ٹھیک ہو گیا جی، سیارات قدیمۃ، پرانی گاڑیاں۔ ہاں جی، اشارہ لائیے، کون سی لائیں گے؟ هذه ہاؤلائی یہ تو جمع ہے۔ ہاؤلائی ہاں جی، تو دو جواب آ رہے ہیں، کچھ لوگ بول رہے ہیں ہادی ہی، اور کچھ بول رہے ہیں ہا اولائی۔ فیصلہ بتائیے جی، کیا ہے فائنل؟ ہاؤلائی هؤلاء ہونا چاہیے۔ سیارۃ قدیمۃ جو ہے وہ خبر ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم خبر کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اشارہ لاتے ہیں، تو خبر تو جمع ہے، سیدی جمع ہے، قریب کا اشارہ ہے، جمع مؤنث ہے، تو جمع مؤنث کا اشارہ کیا ہے؟ ہؤلاء۔ لیکن سیارۃ قدیمۃ تو غیر عاقل کی جمع ہے، اور جب غیر عاقل کی جمع ہے تو اشارہ کون سا آتا ہے؟ واحد مؤنث۔ واحد۔ تو ہذہ صحیح جواب ہے، ہؤلاء غلط جواب ہے۔ تو جناب خیال کرنا ہے ہم نے، صحیح ہے؟ پہلے کیا کیا؟ اس میں ایک سوال، جی سوری معذرت چاہ رہا ہوں میں، اس میں کچھ کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ عربی میں کوئی مخصوص لفظ ہے؟ کچھ ہاں جی، پرانی کہا نا، تو کچھ کے لیے کوئی لفظ ہے؟ جی جی سنیے سر، یہ جو تنوین ہے نا، یہ کچھ کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ صحیح ہے جی، سیارۃ قدیمۃ، نکرہ جو آپ نے بنایا نا، کچھ کی وجہ سے ہی بنایا ہے۔ ہم نے کہا تھا جب بھی ایک، کوئی یا کچھ کے الفاظ آئیں گے تو نکرہ بنائیں گے ہم مرکب توصیفی، اور جب ایک، کچھ یا کوئی کے الفاظ نہیں آئیں گے تو پھر معرفہ بنائیں گے۔ کلیئر ہے جی؟ اچھا، نکرہ معرفہ، اچھا۔ ہاں جی، صحیح ہے جی، تو صحیح ہے، صحیح، ہاں۔ ہی اس کا صحیح جواب ہے، کیونکہ سیارۃ قدیمۃ غیر عاقل کی جمع ہے۔ صحیح ہے جی، تو ہوا کیا، جب آپ خبر بنا رہے تھے تو موصوف کیونکہ غیر عاقل کی جمع تھا تو اس کی صفہ واحد مؤنث آئی۔ اچھا، جب خبر بن گئی پوری، تو اب خبر پوری غیر عاقل کی جمع ہے، پرانی گاڑیاں،
تو اب اشارہ بھی واحد مؤنث آیا. صحیح ہو گیا جی, سب کو کلیئر ہے یہ بات؟ جی سر. سر خبر مبتدا کو فالو نہیں کرتی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ خبر مبتدا کو فالو کرے گی. نہیں, آپ کو میں نے بتایا, ہم نے جب پہلے ہم نے مبتدا بنایا اس میں عالم, پھر ہم نے بنایا مبتدا معرف باللام, پھر جب ہم نے مبتدا اس میں اشارہ بنایا تو آپ کو ہم نے اس وقت بتایا کہ جب اشارہ مبتدا کے طور پہ آئے گا تو پہلے خبر لائیں گے, پھر اس کے مطابق اشارہ ڈھونڈ کے لائیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ اوکے سر, ٹھیک ہو گیا, یہ اس کنڈیشن میں چینج ہو گیا. یس, ٹھیک ہے جی. صرف جب اس میں اشارہ آئے گا تو مبتدا جو ہوگا وہ خبر کے حساب سے آئے گا, صرف اس میں اشارہ کے کیس میں. وجزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پوائنٹ کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ اوکے. چلیے جی, اب ہم کہتے ہیں تم ذہین طالب علم ہو. تم کیا ہو؟ تم ذہین طالب علم ہو, انٹیلیجنٹ ہو. یو آر انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ. ہاں جی, مبتدا کیا ہے اس میں؟ تم. اور ذہین طالب علم کیا ہے؟ خبر. اور ذہین طالب علم خبر جو ہے وہ کس مرکب کی صورت میں؟ توصیفی, مرکب توصیفی. ٹھیک ہے جی, تو مرکب توصیفی بنا لیجئے. طالب علم کو کیا کہیں گے؟ طالب. ٹھیک ہو گیا جی. ذہین کو کہیں گے ذکی. کیا کہیں گے؟ ذکی. ذکیون. صحیح ہے جی. طالب ذکیون, ذہین طالب علم, انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی, تو خبر آپ نے بنا لی ہے. تم کے لیے اشارہ کیا آئے گا؟ سوری, ضمیر کیا آئے گی؟ انتا. انتا کی ضمیر آئے گی. انتا طالب ذکیون, تم ذہین طالب علم ہو. اچھا جی, اگر یہاں پہ ہوتا تم دونوں ذہین طالب علم ہو تو کیا بنتا؟ انتم طالبانی. ہونا طالبانی. نہیں, انتم نہیں, انتما دو. انتما طالبانی زکیانی. ذکیانی. انتما طالبانی ذکیانی. اچھا, ہم کہیں تم سب ذہین طالب علم ہو. انتم. ہاں, انتم اب آئے گا. ہاں, انتم آگے. تم طالبون ذکیون. طلابن اگر اس کی وہ آتی ہے جب مکسر آتی ہے, طلابن ذکیون. ذکیون نہیں, ذکیتن کیسے؟ طالب علم کو تو بیچاروں کا غیر عاقل نہیں بنا ہے نا, تو عاقل ہے نا, انسان ہوتا ہے طالب علم. صحیح ہو گیا جی. تو انتم طلاب ذکیون. ذکیون. صحیح ہے جی, ذکیون. اچھا, اگر مؤنث ہو, ہم بولے تم ذہین طالبہ ہو, بنائیے جی. انتی طالبات. طالبۃ ذکیۃ. تم دونوں ذہین طالبہ ہو. انتما طالبتان ذکیۃان. تم سب ذہین طالبہ ہو. انتم طالبات ذکی. انتم نہیں, انتن طالبات ذکیات. نہیں, یہ طالبات تو عاقل ہے نا, تو ذکیات. طالبات ذکیات, انتن طالبات ذکیات. ہاں جی, کلیئر ہوا جناب کچھ؟ ہم پھر جو ہے بار بار اسم کے جو 4 پہلو ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارا وہ ٹاپک بالکل پکا ہو جائے, کیونکہ وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اچھا جی, میں آپ کو ایک اور جملہ دے دیتا ہوں. ویسے تو ہم یہ کر چکے ہیں لیکن ریویژن کر لیتے ایک بار پھر. وہ بند دروازے
ہیں. ہاں جی, مبتدا کیا ہے اس میں؟ وہ. اور اس کی خبر کیا ہے؟ بند دروازہ. بند دروازے. ہاں جی, بند دروازوں کی عربی بتا دیجئے, مرکب توصیفی ہے. ابواب, مقفل, مغلق, مغلقاتن. سیدی کیونکہ غیر عاقل کی جمع ابوابن تو اس کی صفہ واحد مؤنث آئی ہے, ابوابن. ہاں جی, اشارہ کیا آئے گا؟ تلکا بند دروازے. سیدی بعید کا اشارہ ہے, اور کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو واحد مؤنث اشارہ آیا تل کا. بعید کے اشارے کون کون سے؟ ذالکا, ذانکا, اولائکا, تلکا, تانکا, اولائکا. تو چونکہ جو خبر ہے غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کا مبتدا کیا آئے گا, اشارہ کیا آئے گا؟ واحد مؤنث آئے گا. اچھا, ہم نے ذرا بہت دیر سے انالیسس نہیں کیا, یہ انالیسس کرتے رہے. مبتدا ہے, طالب موصوف ہے, ذکیون اس کی صفت ہے, موصوف اور صفت مل کے خبر بنے ہیں, مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بنے ہیں. اور یہاں بھی ایسا ہی ہے, تل کا مبتدا ہے, ابواب موصوف ہے, مغلقۃ اس کی صفہ ہے, اور موصوف اور صفت مل کے خبر ہو گئے, اور مبتدا اور خبر مل کے جملہ. صحیح ہے جناب؟ تو جناب آپ کو کیا پتا چلا, مرکب توصیفی جملے میں مبتدا بن کے آتا ہے یا خبر بن کے آتا ہے؟ وہ خبر بن کے آتا ہے. خبر بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے جتنی بھی ابھی جملے کیے ہیں ان سب میں جو مرکب توصیفی ہے وہ جملے میں کیا بن کے آیا ہے؟ خبر بن کے آیا ہے. تو نوٹ کر لیجئے, جو مرکب توصیفی ہے وہ جملے میں 95% یا شاید اس سے بھی زیادہ اگر آئے گا تو خبر بن کے آئے گا. بہت ریئرلی مبتدا بھی بن جاتا ہے, لیکن بن سکتا ہے. تو یعنی مرکب توصیفی خبر بھی بن سکتا ہے, مبتدا بھی بن سکتا ہے, لیکن عموماً خبر ہی بنتا ہے, مبتدا بہت کم بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ یس کامن. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایک آدھ مثال مبتدا کی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب توصیفی مبتدا میں آئے گا تو کیسے لگے گا. آ سکتا ہے, آتا بہت ریئر ہے. صحیح جی, آ سکتا ہے لیکن آتا بہت ہی ریئر ہے. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں لمبا لڑکا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی, لمبا لڑکا بیٹھا ہے. ہاں جی, مجھے بتائیے مبتدا کیا ہے؟ لمبا لڑکا مبتدا ہے, اور اس کی خبر کیا ہے کہ وہ بیٹھا ہے. اچھا جی, مجھے بتائیے مبتدا کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی, موصوف لڑکا اور صفت لمبا. ٹھیک ہے جی, ہم نے اس کا ترتیب برعکس کر دی ہے. بتائیے لڑکے کے لیے کیا عربی لاؤں؟ رجال. ولد. ہاں جی, ولد. اور لمبا طویل. اچھا, آگے چلے. جالسون. خبر آ گئی اس کی جالسون. ہاں صحیح ہے جناب. کیا ہے اب یہ مرکب توصیفی مبتدا کی جگہ پہ آ گیا. الولد کی جگہ پہ آ گئے ہیں. الولد, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, الولد. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک یا کوئی بات کچھ والی بات ہے ہی نہیں, لیکن یہ مرکب توصیفی مبتدا کی جگہ ہے تو یہ معرفہ آئے گا, کیونکہ جو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. الولد الطویل جالس, لمبا لڑکا بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہو گیا جی. نوٹ کریں جی کچھ جملے. وہ نئی کتابیں ہیں. کیا جملہ ہے؟ وہ نئی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نوٹ کریں جی جملہ. زید اور حامد ذہین طالب علم ہیں. اور جملہ نوٹ کریں جی.
مریم زینب اور فاطمہ عبادت گزار عورتیں ہیں. یہ ٹھنڈا پانی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ٹھنڈا پانی ہے. تو یہ آپ ہوم ورک میں کر لیجیے گا, چند جملے ہیں اور بھی میں انشاءاللہ آپ کو ہوم ورک بھیجوں گا, وہ بھی کریے گا سب ساتھی. بہت آسان ہے مرکب توصیفی کا ٹاپک. تو آج ہم نے الحمدللہ مرکب توصیفی کو پورا کر لیا ہے الحمدللہ. مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں عموماً خبر بن کے آتا ہے, مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے. صحیح ہو گیا جی. تو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ مرکب کی طرف چلیں گے فرائیڈے کو. صحیح ہے جی. ہم نے آپ کو کہا تھا 4 مرکبات ناقصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جو انکمپلیٹ مرکب ہے 4 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں سے ایک ہو گیا ہے الحمدللہ. اب ہم دوسرے کی طرف فرائیڈے کو چلیں گے. جی جناب کامران. Done, sir. Okay. اچھا جی, آپ کو ہوم ورک میں ایک جملہ دیا تھا, رومال ہینکرچیف نیلا ہے. ٹھیک ہے جی. رومال کیا ہے جناب؟ نیلا ہے. نیلا ہے. یس. ایک نیلا رومال. ایک نیلا, اچھا اچھا ہاں ایک نیلا رومال, کریکٹ کریکٹ. ایک زرد گائے اور ایک نیلا رومال, یہ آپ کو جو وہ ملا تھا نا مرکب توصیفی میں ہوم ورک. تو اب یہ جو کلرز ہیں نا, ان کے لیے کیا کریں گے, اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ کلرز کے لیے جو ورڈز آتے ہیں ان کا اسٹرکچر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم لکھتے ہیں ایک مرکب توصیفی آسان سا. ہم لکھتے ہیں ایک نیلا رومال, وہی لکھتے ہیں جو ہم نے ہوم ورک لیا تھا. اب رومال موصوف ہے اور نیلا اس کی صفت ہے وہ رومال, اور رومال کو کیا بولیں گے؟ مندیل بولیں گے. ٹھیک ہے, مندیل جو ہم ٹشو کو بولتے ہیں عام طور پہ. ایک کا ورڈ ہے تو مندیلون ہو جائے گا, نکرا ہے. اب اس کی صفت لانی ہے. اس کی کیا لانی ہے؟ صفت لانی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا صفت جو ہے نا اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے. صفت جو ہے وہ, اب پہلے بتائیں مندیل جو ہے مذکر ہے مؤنث ہے؟ مونس. کیسے مذکر ہے. مذکر. مؤنث کیسے؟ مذکر ہے نا. ہم لوگوں نے اردو انگلش میں نہیں سوچنا کہ وہ کیا ہوتا ہے, عربی میں کہ یہ مؤنث نہیں ہے. یہ صحیح ہے جی, کیونکہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت ہی نہیں ہے, تو یہ مذکر ہے. اچھا اب مذکر ہے تو اس کی صفہ مذکر لانی. ٹھیک ہے, اب نوٹ کر لیجئے کہ کلرز جو ہے نا اس میں مذکر کس وزن پہ آتے ہیں اور مؤنث کس وزن پہ آتے ہیں. بہت آسان سی بات ہے, ایک بار سمجھنے والی بات ہے, اس کے بعد انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. صحیح ہے جی. جو مذکر ہے نا وہ اس وزن پہ آتے ہیں, ازرق نیلا. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر ہرا ہو تو کیا ہوگا؟ اخضر. صحیح ہے جی. اگر پیلا ہے یلو ہے تو کیا ہوگا؟ اصفر. ٹھیک ہو گیا جی. اگر کالا ہے تو کیا ہوگا؟ اسود. اسود, حجر اسود. ٹھیک ہے جی, اسود. اگر وائٹ ہے تو کیا ہوگا؟ ابیض. ابیض. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں.
صحیح جی. اسودو ابیضو تو سب اسی وزن پہ چلیں گے. ہاں جی اگر ریڈ ہے تو کیا ہوگا؟ احمر احمرو بحر احمر. ٹھیک ہے جی. ریڈ سی احمرو. تو یہ تو ہو گیا مذکر کا وزن. بہت آسان ہے. کوئی بھی کلر ہو اسی وزن پہ آئے گا. ہیں سارے غیر منصرف, کسی پہ تنوین نہیں ہے. کیا نوٹ کیا ہم نے؟ یہ ہیں سب غیر منصرف, اس میں کسی پہ تنوین نہیں ہے. اچھا اگر یہ صفت مؤنث کی لانی ہو یعنی موصوف مؤنث ہو تو پھر اس کا وزن کیا ہوگا؟ یہ بھی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا وزن ہے زرقاء. صحیح ہے جی. اس میں مؤنث کی کون سی علامت ہے؟ ذرا نوٹ کریں. حمزہ ہے, اس سے پہلے الف ہے, اس سے پہلے زبر ہے. اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ الف ممدودہ. یہ علامت ہے مؤنث کی. ٹھیک ہو گیا. زرقاء. اگر اخضر کا مؤنث بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ جی جناب. خضراء. ٹھیک ہے. ہاں جی. اصفر کا بنانا ہو تو صفراء. صفراء. اب یہ سورۃ البقرہ میں بقرۃ صفراء. صحیح جی. اور آپ کو جو کیا تھا ایک پیلی گائے صفراء. صحیح ہو گیا جی. ہاں جی. اسود سوداء. ٹھیک ہو گیا جی. ماشاء اللہ. سوداء. ہاں جی. ابیض بیضاء بیضاء. احمر حمراء حمراء. ٹھیک ہے جی. تو کوئی بھی کلر آئے گا اسی وزن پہ ڈال کے آپ بنا لیں گے. یہ بھی سب غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی سب غیر منصرف ہیں. الف ممدودہ ہے, مؤنث کی علامت ہے. تو مندیل نیلا رومال کیا ہوگا؟ مندیل مؤنث نہیں ہے, مذکر ہے نا سر. ازرق. صحیح ہے. مندیل تو مذکر ہے تو مؤنث صفت کیوں لائیں گے ہم اس کی؟ مندیل ازرق. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی. ہم کہتے ہیں ایک ہری کتاب, ایک کتاب ہے جس کا کلر گرین ہے. ہاں جی. کتاب خضراء. مؤنث کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مؤنث کی طرف کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے بتائیے. کتاب مؤنث ہے. اخضر. صحیح ہے جی. کتاب اخضر. اچھا جی. ایک دروازہ ہے, اس کا کلر ہے ریڈ, تو ہم کیا بولیں گے؟ ایک لال دروازہ. ہاں جی. کیا بنے گا؟ باب احمر. باب احمر. ایک لال دروازہ. صحیح ہے جی. ایک کمرہ ہے جو وائٹ ہے پورا کلر میں. صحیح ہے جی. تو کیا بولیں گے؟ ایک سفید کمرہ. کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ. صحیح جی. غرفتن کیونکہ مؤنث ہے تو بیضاء. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ایک گاڑی ہے, وہ کالی ہے کلر میں, ایک کالی گاڑی. ہاں جی. سودا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ سب کی بات سمجھ میں آ گئی ہے. کلرز جب بھی آئیں گے تو صفات آپ اس طرح استعمال کریں گے. مذکر ہوگا تو اس والے وزن پہ لائیں گے, مؤنث ہوگا تو اس والے وزن پہ لائیں گے. موصوف دیکھیں گے مذکر یا مؤنث, اس کے حساب سے صفت لے کے آئیں گے. تو کلرز کا معاملہ ایسے چلتا ہے. کلیئر ہے جی سب کو؟ ہاں یہ تو کلیئر ہے. اس میں ایک اور بھی ہے یا مقصورہ کے ساتھ وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال میں آ رہی ہے. ہاں وہ آہستہ آہستہ جب چیزیں آتی جائیں گی تو نہیں, رنگ کے لیے نہیں ہے وہ. اچھا. اس کے لیے رنگ کا تو کوئی تعلق نہیں نا, وہ تو مؤنث کا وزن ہے نا. کتاب مؤنث کا وزن نہیں ہے, مؤنث کی علامت ہے. کتاب مربوطہ, الف ممدودہ, الف مکسورہ. ٹھیک ہے جی. وہ عموماً وہ جو یہ الف مکسورہ ہے وہ یا الف مکسورہ جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اور جناب کسی ساتھی کا سوال؟ ٹھیک ہے جی. تو اب آپ لوگوں سے جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ گھر پہ تھوڑا سا ٹائم جناب ضرور لگایا کیجیے. جو ہم نے لیکچر پڑھا ہے اس کو ریوائز کیا کیجیے. نیکسٹ کلاس سے پہلے ایک بار 10 منٹ لگا کے اس کو ریوائز کر کے آیا کیجیے. تھوڑا سا ہوم ورک بھی کیا کیجیے. تو انشاءاللہ آپ کے جو ٹاپک مضبوط ہوتے جائیں گے نا, تو اس سے آپ کے سارے ٹاپک آگے کے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ضرور کیا کیجیے. تھوڑا ٹائم گھر پہ جیسے آپ کلاس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم گھر پہ اور نکالیے.
تو انشاءاللہ آپ کا کورس بہت اسٹرانگ چلے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.